صالحا فعسى ان يكون من المفلحين۔ اور جو لوگ توبہ کریں، ایمان لے کر آئیں، نیک اعمال کریں تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو کامیابی مل جائے گی۔ دیکھیں اس سے پیچھے آپ نے جہنمیوں کا تذکرہ سنا کہ جہنمیوں کو اللہ وہاں پر کہیں گے کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے رہے ہو، آج ان کو پکارو تو وہاں ان کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تو یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جہنمیوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے، توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فعسا، اصل یہ چیز ہے کہ امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ یعنی جس نے یہ تین کام کر لیے، ایمان بھی لے آیا، اللہ سے توبہ بھی کر لی اور نیکی کے ساتھ زندگی بھی گزار لی، اب تو یہ ہے کہ یقین ہو کہ اس کو جنت ملے گی۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فعسا، امید ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے اس کو قبولیت کی سند تو نہیں مل گئی، اللہ نے قبول کر لی۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کو جتنی بھی وہ نیکی کے اعمال کرے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے، صحابہ کرام تھے، جو ہمارے نیک بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے کام کرنے کے بعد بھی وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی اخلاص کی کمی نہ رہ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس وقت یہ آیات پڑھی تھی کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ کچھ لوگ اللہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بدکار لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے، شراب نوش ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ عبادت گزار ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ جتنے بھی بڑے اعمال کر لیں ان کے دل ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو اس طرح نیک عمل کرتا ہے، اب اس کو یہ نہیں کہ وہ اندر اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دے۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو۔ اس کے اندر کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں پھر۔ تو جتنے بھی نیکی کریں اللہ سے پھر امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اب، اور پھر یقین اللہ پر رکھے، اپنے اعمال پر امید رکھے کہ انشاءاللہ مجھے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور اللہ پر یقین رکھے کہ اللہ ضرور مجھے اس کا بہترین اجر دیں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تیرا رب جو ہے نا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، یعنی اپنی نبوت کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اگر اللہ کسی کو نبوت دے دے تو اب وہ اللہ کی بادشاہت کے اندر یا اللہ کی خدائی کے اندر حصے دار بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ نے دینا بس وہی وہ کر سکتا ہے، جس چیز کا اللہ نے حکم دینا ہے وہ وہی لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ یعنی یہ اللہ نے اگر کسی کو نبوت سے بھی، نبوت جیسا عظیم منصب بھی دے دیا، پھر بھی اس کے اختیار میں کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے۔ کوئی جتنا بھی بلند چلا جائے، جس کا مرتبہ جتنا بھی بلند کیوں نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس میں وہ اختیارات دے دیتا ہوں، اختیار میرے پاس ہی رہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان باتوں سے پاک کہ اللہ نے اپنا کوئی نائب بنایا ہے یا اللہ نے اپنے کاموں کو سنبھالنے کے لیے کسی کو اختیارات دیے ہیں۔ اما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اب یہاں پر ہی سمجھ آ رہی ہے نا کہ کسی کے پاس اللہ کا کوئی اختیار ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا شریک، کیونکہ اللہ خود کہہ رہے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آگے اللہ خود ہی بیان فرما رہے سبحان اللہ، اللہ یہ اختیار دینے والے کام سے پاک ہے۔ اما یشرکون، یہ جو شرک والا کام اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کی ہستی۔ تو یہ جو ہے نا کہنا کہ اللہ نے فلاں اختیار کسی کو دے دیا، فلاں کسی کو دے دیا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی سند نہیں، جن کی کوئی
حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، آپ کا رب سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو اعلانیہ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ دیکھیں سینے کی چھپی ہوئی بات کو جاننا یہ تو ہوئی بادشاہت، اعلانیہ بات کو سمجھنا اور جاننا یہ عام الفاظ میں اگر دیکھیں تو کوئی بڑی بات نہیں لگتی، کیونکہ میں بھی سن لیتا ہوں، آپ بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی سن لیتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ پوری کائنات بول رہی ہے اور اللہ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ کمال۔ آپ 5 لوگ ایک مرتبہ کی بات کریں گے، مجھے 5 کی سمجھ نہیں آنی۔ پوری کائنات ایک مرتبہ اللہ سے مانگے، اللہ کو آگے ایک ہی فریاد کی سمجھ آ رہی ہے، اللہ کا کمال۔ سمجھ آ گئی نا بات، کہ سینوں کی چھپی ہوئی بات کو سمجھنا اور ظاہری باتوں کو بھی سمجھنا، وہ کس اعتبار سے کہ سب بول رہے ہیں اور اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے اور ہر ایک کی سمجھ رہا ہے اور ہر ایک کو دے رہا اس کے مطابق، یہ اللہ کا کمال ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ نے کمال اپنی توحید کو بیان کیا ہے ان آیات کے اندر۔ صرف اس کائنات کے اندر ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی تعریفیں اسی کی اور آخرت میں بھی تعریفیں اسی کی۔ یعنی آپ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو وہ اچھی لگتی ہے، اور وہ اچھا اور اچھائی کا وصف اس کے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ پرندہ دیکھتے ہیں، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ پرندہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ آپ کسی بھی چیز کی تعریف کریں یا کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کریں تو اس انسان کو ذہن اور صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس کی بھی تعریف کریں گے تو وہ ہوگی کیا؟ اللہ کی تعریف۔ کہ اگر اللہ یہ صلاحیتیں نہ دیتے، اللہ وہ چیزیں پیدا نہ کرتے تو آپ کو خوبصورت نہیں لگنی۔ تو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا۔